سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید طلعت حسین نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد پاکستان کو خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نظریاتی طور پر طالبان کے قریب ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں وہ ان کے ساتھ مصافحہ کرنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہ کریں۔ کم از کم ان کی طرف سے دیے گئے بیانات کچھ ایسے ہی اشارے دیتے ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں طلعت حسین کہتے ہیں کہ افغانستان سے اٹھنے والے مسائل کی سونامی دریائے کابل کا رخ اختیار کرتے ہوئے کسی بھی وقت پاکستان میں داخل ہو سکتی ہے۔ جبھی تو وزیر اعظم عمران خان حال ہی میں پشاور کور ہیڈ کوارٹرز لے جائے گئے، جہاں آرمی چیف جنرل باجوہ کی موجودگی میں ان کو اس خطرناک صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ یہ آگاہی بہرحال سرحدی تحفظ کی ضمانت نہیں بن سکتی، کیونکہ ہماری طویل سرحد کا صرف 70% علاقہ ایک خاردار باڑ کے ذریعے بند کیا گیا ہے، جبکہ بقیہ 30% پر کام ابھی جاری ہے۔ یعنی 600 میل کے لگ بھگ یہ بارڈر ویسے ہی بغیر کسی خاردار تار کے موجود ہے۔ یہاں سے آمد و رفت پر پابندی لگانا یا اس کو مؤثر انداز میں جانچنا ناممکن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان خود فرما چکے ہیں کہ پاکستان میں موجود لاکھوں افغانوں کی اکثریت طالبان کو پسند کرتی ہے۔ جوں افغانستان میں طالبان کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے مطالبات ان حقائق کے پیش نظر واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اب چمن بارڈر کے آر پار آمد رفت کو بند کر کے طالبان نے یہ باور کروا دیا ہے کہ وہ خود کو اب اس پوزیشن میں لا چکے ہیں جہاں پاکستان سے اپنی بات منوانے کے لیے جائز و ناجائز اصرار کر پائیں۔ تجارتی راستے روک کر افغان طالبان کی جانب سے یہ کہنا کہ آنے والے افغانوں کے لیے ویزے کی پابندی ختم کی جائے، بگڑتی ہوئی صورتحال کی صرف ایک نشانی ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ امریکہ بھی سرحد کو کھلا رکھنے پر اصرار کر رہا ہے۔ جیسے جیسے افغانستان کے مختلف علاقے طالبان کے سامنے ڈھیر ہوتے رہیں گے، ویسے ویسے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان کا رویہ بدلتا رہے گا۔ اس وجہ سے ایران، روس اور چین نے طالبان سے براہ راست بات کر کے مستقبل کی صورتحال سے نمٹنے کا انتظام کرنا شروع کر دیا ہے۔ طلعت کے مطابق کہنے کو تو ہمارے تعلقات طالبان سے بہت گہرے ہیں۔ ہم نے دوحہ میں ان کا دفتر بنوانے کے لیے کافی جدوجہد کی۔ موجودہ معطل امن بات چیت ہماری مدد کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ملا برادر ہوں یا ہیبت اللہ، افغانستان میں طالبان کے بارے میں کوئی بات چیت پاکستان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، مگر ہمارے ہاں طالبان سے روابط پر آرا بٹی ہوئی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دن رات ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر طالبان کو قدیم شہزور شاہ سواروں کے ساتھ ملاتے ہیں، ان کو روس کے بعد امریکہ پر حاوی کرنے والی قوت قرار دیتے ہیں اور ان کی تعریف میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسٹوڈیو سے نکلنے کے بعد سیدھے جا کر ان کی قیادت کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ تو مانتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ گزارا کرنا ایک آسن فعل ہے، مگر فی الحال وہ کوئی واضح بیان دینے سے ہچکچاتے ہیں۔ کہیں کہیں سے وہ آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں جو طالبان کے انداز حکمرانی، نظریات اور طرز عمل کی پرانی مثالیں دے کر یہ سمجھانے کی ناکام کوشش کرتی ہیں کہ بعض دوستیاں دشمنیوں سے بھی زیادہ مہنگی پڑتی ہیں۔ طلعت حسین کے مطابق اس معاملے میں ریاست پاکستان کی پالیسی واضح نہیں ہے، مگر شاید وزیر اعظم عمران خان نظریاتی طور پر طالبان کے ساتھ مصافحہ کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہ کریں۔ کم از کم ماضی میں ان کی طرف سے دیے گئے بیانات کچھ ایسے ہی اشارے کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ طالبان کا دوحہ نما آفس پشاور میں کھلوانے پر اصرار کرتے تھے، مگر فی الحال ابھی تک انہوں نے اس ضمن میں کوئی بڑا بیان نہیں دیا۔ امریکہ کو یہ ضرور بتایا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو بتا دیا تھا کہ اس کی پالیسی ناکام ہونے کو ہے۔ اس وقت جب تمام مغربی شہری افغانستان چھوڑ کر جا رہے ہیں اور سفارتکاروں کی تعداد محدود کر دی گئی ہے، بگڑے ہوئے حالات شاید پاکستان کو کوئی واضح موقف اختیار کرنے پر مجبور کر دیں۔ طلعت حسین کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے خاموشی میں ہی عافیت تلاش کی ہے، لیکن خاموشی دیر تک قائم نہیں رہے گی۔ متوقع سونامی کی آمد کا وقت بتدریج گھٹتا جا رہا ہے۔ افغانستان سے جڑے ہوئے علاقوں میں دہشت گردی نے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ پولیس اہلکار روزانہ گولیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پولیو ورکرز پر حملے دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں۔ بڑے واقعات جیسے چینی شہریوں پر حملہ بڑی خبریں بن کر ایک پیچیدہ نقشے کو کچھ حد تک سامنے لاتے ہیں، مگر تصویر اتنی بگڑ چکی ہے کہ اس کا اندازہ آپ کو تبھی ہوگا جب آپ بڑے اور چھوٹے واقعات کو ملا کر صورتحال کی جانچ کریں گے۔ عموماً غیر یقینی حالات کا شکار ممالک دوسرے اقدامات کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام کو اولین ترجیحات میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ اصول بھی سر کے بل کھڑا کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ملحق علاقے بظاہر تو سیاسی طور پر پرامن نظر آتے ہیں، مگر گہری نظر سے دیکھیں تو یہاں پر پکتا ہوا لاوا رستے ہوئے باہر نکل رہا ہے۔ طلعت حسین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے اتحادی مجبوری میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ دوسری جماعتوں کی ناراضیاں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی ناراض ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ناراض ہے، پشتون تحفظ موومنٹ کے معاملات تو آپ سب کے سامنے ہیں۔ مذہبی جماعتیں جیسے کہ جمعیت علماء اسلام فے اور جماعت اسلامی خود کو نظام کا سب سے بڑا نشانہ سمجھتی ہیں۔ نون لیگ کی شکایات کا اپنا انبار ہے۔ ان حالات میں سیاسی وحدت اور افغانستان کی طرف سے آنے والے وبال سے نمٹنے کے لیے متحدہ بند کس نے باندھنا ہے؟ جس سیاسی نظام کی بنیاد
نفاق، نفرت، تضلیل، تکبر، فراڈ اور جھانسے پر رکھی گئی ہو، اس میں سے قومی سوچ کیسے پھوٹ سکتی ہے؟ اگر آپ سچی بات پوچھیں تو خطرہ افغانستان کی فسادی سونامی سے نہیں، ان سیاسی بدگمانیوں سے ہے جو ہم نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر دھڑلے کے ساتھ ملک بھر میں پھیلائیں۔ خطرہ باہر سے نہیں، اندر سے ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔